آخرت کا پورا منظر ہمارے سامنے مکمل طور پہ آ جائے گا، اور ایک دنیا کے بعد دوسری دنیا اور تیسری دنیا، پھر عالم برزخ سے واپس ہمیں آنا ہے۔ برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ۔ اب کہتے ہیں کہ بھئی واپس تم کو کہاں جانا ہے؟ قیامت کا دن آئے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ شام جو ہے، فلسطین، وہی محشر کی جگہ ہے، ارض المحشر۔ شام جو ہے وہ محشر کی زمین ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہاں پر تشریف لائیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جب ہوگا جب سمجھ میں آ جائیں گے۔ ہمارا دماغ اتنا بڑا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈاکٹر کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، جو اللہ کی بات تو بہت بڑی ہے۔ بہت ساری باتیں سمجھ میں نہ آوے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ غلط ہے۔ ڈاکٹر ہم کو کہتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ غلط ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہمیں ضرور ماننا ہے۔ تو فلسطین کی زمین، شام کی زمین، محشر کی زمین ہے۔ درمیان میں بات چلی ہے تو حالات کے حساب سے دو چار فضیلتیں میں آپ کو سنا دوں۔ شام کی زمین کیا ہے، اور شام کیا ہے، اور بیت المقدس کیا ہے، آپ اس کو سمجھیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس میں اور سرزمین شام کے اوپر جو حالات چل رہے ہیں وہ حالات صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے سائنٹسٹ لوگوں کی تحقیق ہے کہ اگر کعبۃ اللہ میں طواف رک جائے، ایک رنگ ہے جیسے آپ وہ مشین گھومتا ہے سیڑھی کا، وہ گھومتے گھومتے سیڑھی کو پیستا ہے تو وہ سیڑھی کے ذریعے سے رس نکلتا ہے اور اس کا نظام چلتا ہے۔ ایسے ہی کعبۃ اللہ کا طواف بھی ایک بیرنگ ہے، وہ جس طرح چلتی رہتی ہے تو پورا دنیا کا نظام چلتا ہے۔ حجر اسود کا کنیکشن سیدھا ہوتا ہے چاند کے ساتھ میں، کعبۃ اللہ کا کنیکشن جو ہوتا ہے اوپر، اور ایک پورا سسٹم کعبۃ اللہ کے ذریعے سے دنیا کا چلتا ہے۔ دنیا کا ہارٹ ہے کعبۃ اللہ، دل ہے۔ جس دن یہ کعبۃ اللہ ٹوٹے گا اس دن ساری دنیا ٹوٹے گی، اور جب بیت المقدس جتنا تکلیف میں آئے گا اتنی دنیا تکلیف میں آئے گی۔ یہ بات ہم یاد رکھیں، یہ صرف مسجد نہیں ہے، یہ زمین کے وہ حصے ہیں جو بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں، جیسے کہ ہمارا دل ہے، دماغ ہے، لیور ہے، لنگس ہے، کڈنی ہے۔ جو ٹوٹتی ہے تو پورا بدن ٹوٹ جاتا ہے اور نظام ہمارا فیل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بیت المقدس اور سرزمین شام بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ وہاں پر جتنے حالات بگڑیں گے دنیا کبھی چین میں نہیں آئے گی۔ یہ بات ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں، صرف مسلمانوں پہ اور فلسطین کے بچوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ صرف ان پہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ دنیا کے نظام پہ ہو رہا ہے۔ بیت المقدس کی دھری کو اگر تم بگاڑو گے تو دنیا کے ایک حصے کی دھری بگڑے گی، دنیا کا نظام بگڑے گا، دنیا میں سب کی پریشانیاں بڑھے گی۔ آپ دیکھنا اگر یہی حالات بگڑتے گئے تو پوری دنیا میں لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ نہیں معلوم کون کس سے لڑے گا وہ بھی معلوم نہیں ہے، کون کس کو مارے گا وہ بھی معلوم نہیں ہے۔ ابھی تو سارے لوگ تماشائی بنے بیٹھے ہیں، لیکن خدا کا نظام جس دن چلا اور بیت المقدس جس دن چلانے زیادہ لگا اس دن دنیا کے لوگ پریشانی میں بہت مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے سرزمین شام نبیوں کی زمین بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے میں سویا ہوا تھا تو میرے تکیے کے نیچے سے ایمان کو نکالا، یعنی ایمان کی روشنی کو نکالا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شام میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ایمان ڈھونڈنا ہو تو تم شام میں ڈھونڈنا، یعنی اوریجنل ایمان والے اگر تمہیں معلوم کرنے ہو تو تمہیں شام میں نظر آئیں گے وہ لوگ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں کے ایمان والے لوگ کیسے ہیں۔ بچوں کی لاشوں کی تعداد ان گنت ہونے کے بعد بھی ان پر گویا سکینت نازل ہے۔
اور سکینت اس کو بولتے ہیں کہ سب حالات میں بھی انسان اللہ کو نہ بھولے اور اطمینان میں رہے، اسے سکینت کہتے ہیں۔ اتنے سارے بچوں کی لاشیں اور اتنی ساری عورتوں کی لاشوں کے درمیان میں بھی وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں بھولتے ہیں۔ بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد بھی ہر بچے کی زبان پر اللہ کا نام ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے، اور اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ارشادات کیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو لوگ اکیلا چھوڑ دیں گے، وہاں کے لوگوں کو لوگ اکیلا چھوڑ دیں گے، لا یضرهم من خذلهم، تب بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، جو ان کو ذلیل کرنا چاہے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ دنیا کے اندر حالات دیکھ ہی رہے ہوں کہ وہ تنہے تنہا ہیں، ساری دنیا کے مسلمان ملک کو، دوسروں کی تو بات ہی چھوڑ دو، مسلمان ملک بھی جو ہے صرف بیان بازیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے سب غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال دوسری باتیں چھوڑیے، کھانا پینا پانی کی بوتل ہی بھیجتے تھے، وہ بھی جو ہے اتنی ان کے اوپر بوجھ ہے کہ وہ بھی نہیں کر سک رہے ہیں۔ اڑوس پڑوس کے اندر آپ دیکھیے نقشے میں تو 27 ملک جو ہے وہ مسلمانوں کے، ہمیں کسی اور سے شکایت نہیں ہے، ہمارے ملک والوں نے تو پھر بھی بھیج دی۔ ہندوستان میں انسانیت کافی باقی ہے، ہندوستان میں انسانیت کافی باقی ہے۔ کچھ لوگ ہیں ہندوستان میں جو یہ تماشے کرتے رہتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا وجود یہاں پر اب بھی باقی رکھا ہے۔ چاہے ہمارے نان مسلم بھائی وہ بھی روتے ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں اور وہ بھی درد محسوس کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ملکوں میں صرف جھنڈے لے کے نکلتے ہیں اور کوئی جو مدد ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے۔ آج کے دیکھ لیجیے سماچار، سعودی عرب کے اندر جو حالات ہیں وہ کیا ہیں۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں بتائی، وہ نشانیوں کے مطابق سعودی عرب کے اندر آج جو ہے وہ ناچ گانے ہو رہے ہیں آج ہی کے سماچار میں، اور وہاں پر مسلمانوں کے بچوں کے جو ہے وہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور مظلومیت کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ شام ہی جو ہے وہ محشر کی جگہ ہوگی، اور شام ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہاں حساب کتاب لیں گے۔ تو یہ سرزمین شام بہت مقدس جگہ ہے، اور جہاں پر بیت المقدس ہے، بیت المقدس کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک نظام چلتا ہے، اس کو جتنا برباد کرنے کی کوشش کی جائے گی اتنی ہی دنیا بربادی کے اوپر جائے گی۔ اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے کبھی بھی کسی سے ڈسکس کرو، نان مسلم ہو کہ کوئی بھی ہو، ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم یہ مت سمجھو کہ صرف اور صرف یہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کے بچوں کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے وہاں پر خون کی لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس خون کے بدلے کے لیے جب طاقت دکھاتے ہیں تو بہت مشکلات کھڑی ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طاقت جو ہے اپنے وقت کے مطابق مومنوں کے ساتھ چلے گی، اور مومنوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی تو سکینت میں بھی رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اکیلے ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، لیکن اللہ ان کے ساتھ ہوگا، اور اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اس لیے کھانا پینا سارے اسباب بند کرنے کے بعد بھی آج بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اللہ کا نام لے رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہے۔ وہ ڈھیر لاشوں کو دفن کرنے کے بعد بھی بڑے مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نہیں جانتے ہوں گے وہاں کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں، 10 سال کے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، اور وہاں پر کمپٹیشن میں عورتیں حصہ لیتی ہے تو ایسا حصہ لیتی ہے 10 سال کی بچی سے لے کے 70-80 برس کی عورتیں مسجد میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت سنانا شروع کرتی ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے قرآن سناتی ہے۔ تو یہ ساری عورتیں 500-1000 عورتیں جمع ہوتی ہیں، اور ان کی کمپٹیشن اس طریقے سے ہوتی ہے کہ صبح سے قرآن شروع کرتے ہیں تو مغرب کی نماز میں یہ لوگ مکمل قرآن منہ پہ سنا دیتے ہیں۔
ان کے بچے بچیاں ان کی عورتیں مکمل طور پہ قرآن کریم کو سنا دیا کرتے ہیں. تو بہرحال آپ ان کے حالات کو موقع نہیں ہے مجھے بولنے کے لیے، ورنہ وہاں کی بچیوں کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ بچیاں جب اپنے بڑوں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے ہمیں بھی شہادت نصیب ہو جائے، بچیاں کہتی ہیں ہمیں بھی شہادت نصیب ہو جائے، تو ان کے کمانڈر یوں کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا تمہارا بعد میں نمبر لگے گا. تو وہ بچیاں یوں کہتی ہیں کہ والدہ کو میں وعدہ کر کے آئی تھی کہ ماں میں جب گھر پہ آؤں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اس لیے کہ میری شہادت والی لاش میرے گھر پہ آئی. اور ماں کو کیا جواب دوں گی؟ میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جا تو رہے ہو لیکن ایسے ہی مت چلے آنا، میری خوشیوں کو لے کر. ایسی ماؤں کے جذبے جس گھر میں ہو اس کو دنیا کہاں ہرا سکتی ہے. ایسی بیٹیوں کے جذبے ایسے ہو اس کو دنیا کہاں ہرا سکتی ہے. ان بیٹیوں پر بھی سلام ہو. ہماری بیٹیوں کو کپڑے اور فیشن میں سے فرصت نہیں ہے، ہماری بیٹیوں کو اور کاموں سے فرصت نہیں ہے. رسول اللہ کی یہ بیٹیاں اور رسول اللہ کی یہ بچیاں اپنے ماں باپ کو وعدہ کر کے نکلتی ہیں. آپ کو تعجب ہوگا وہاں کے حالات میں لکھا ہے کہ بیٹیاں آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتی ہیں کہ دیکھو 4 لوگوں کے نام نکالنے ہیں، ایک کام کرو تم سب میری سہیلیاں میرا نام لکھ دو چاروں چٹھی میں، تاکہ کوئی بھی چٹھی کھلے تو میرا نام نکل جائے، تاکہ میں اس شہادت کو پا کر میرے اللہ اور رسول کا دیدار کر دوں. ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسی بیٹی؟ آج بھی رسول اللہ کی بیٹیاں موجود ہیں جن کے دلوں میں ایمان ایسا جگمگتا ہے. موقع ہوگا تو انشاءاللہ اسی پورے واقعات ہم سنیں گے تو ہمارے دل کے اندر ایک شرم بھی اور ایک سر بھی جھکتا ہے ہمارا کہ اللہ ان کے لیے کھانے پینے کے اسباب ادھر نہیں ہیں، اوڑھنے پہننے کے اسباب نہیں ہیں، ان کی عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں. ہم اسی میں بیٹھ کر آرام سے گھر میں رہ کر شکایتیں کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں. مولایا ان کے صدقے میں ہم تمام کو سچا ایمان نصیب فرما، ان شہداء کے بدلے میں ہم سب کی مغفرت فرما، ان بچوں کے خون کے بدلے میں ہمیں بھی سچا مسلمان بنا دے. ہمیں کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ ہم سچے مسلمان ہونے کے لائق بھی ہیں کہ نہیں ہیں. حقیقت میں تو مسلمان وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سے اتنی محبت ہے، ان کی بیٹیوں کو اتنی محبت ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنی میں اہل ایمان اور اہل اسلام سے سچی محبت نصیب فرمائے. امام مہدی جب آئیں گے تو وہ بھی شام میں ہی اپنا جو ہے وہ دارالخلافہ قائم کریں گے، اور امام مہدی کو سب سے زیادہ پہچاننے والے لوگ ہوں گے وہ بھی زیادہ تر شام کے اہل اللہ ہوں گے، ابدال ہوں گے. وہ لوگ امام مہدی علیہ السلام کو پہچانیں گے. اس لیے بہت لمبی چوڑی تفصیلیں بات ادھر چل پڑی ہے، لیکن کبھی موقع ہوا ایسا تو ہم انشاءاللہ ان باتوں کو سنیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ وہ زمانے میں ظلم و ستم حد سے بڑھ جائے، اور وہ ظلم و ستم حد سے بڑھنے کے بعد کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے. نام لے کے آپ نے بتایا، نام لے کر بتایا حدیث میں، اور وہاں کے لوگوں کا علاقے کا نام ہوگا اسقلان، اور اسقلان کا ترجمہ جو ہے لکھا ہے گا کہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے غزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے یہ بتایا تھا کہ جب ظلم و ستم کی حد بڑھ جائے گی تو اس ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کو جو ہے بے سہارا اور بے بس ہوں گے. لیکن جس طرح اللہ نے غزوہ بدر میں صحابہ کی مدد کی تھی اس طرح اللہ ان کی بھی مدد کی. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایمان کو روشن کرنے کا موقع ہے. صرف ویڈیو میں دیکھ کے کہانی مت دیکھے، بلکہ دیکھ دیکھ کر اپنے اندر ایمان کی روشنی کو بڑھانے کی کوشش کریں. اپنے حوصلے کو اور اپنے اندر کے جو بوجھے ہوئے ٹوٹے ہوئے ایمان و اسلام کی حالت ہے اس کو مضبوط بنائیں. ان بچوں کو دیکھ کر، ان بیٹیوں کو دیکھ کر، ان نوجوانوں کو دیکھ کر جن کے اندر آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، جو ہم تو صرف نام لیوا بار چلاتے ہیں اور پھر نماز میں بھی نہیں آتے ہیں اور
اور وہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اپنی ماں سے کہہ کے آتے ہیں کہ ماں تیرے محمد کے نام پہ میں جا رہی ہوں، مجھے امید ہے کہ میری جو ہے زندہ نہیں بلکہ میری مبارک لاش تیرے در پہ آئے گی، اس وقت ماں تیری سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ اور ماں بھی اپنے بچوں کو یہی کہتی ہے کہ بیٹا جاؤ کامیاب ہو جائیں گے، بہت خوشی ہوگی، لیکن جامع شہادت پی لو گے تو تمہاری ماں کو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ یہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں سلامتی کی توفیق عطا فرمائے۔